ایک دفعہ مغل بادشاہ شہنشاہ جلال الدین اکبر اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی دربار میں دو بہت بڑے بااثر رئیسوں کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا تو صرف ایک دوسرے کے درمیان زمین کے ایک تنازع پر تھا۔ وہ دونوں تھے بھی اپنے تئیں سلطان کے جانے پہچانے شخصیات اور اچھے گھرانے کے آدمی لگ رہے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یہ ساری زمین اور جائیداد میری ہے، جبکہ دوسرے چاہنے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میری زمین ہے اور میرا حق ہے۔ اب سلطان جلال الدین اکبر نے ان دونوں کو وقت دیا اور کہا کہ فلاں دن تک اب سب اپنے اپنے وکیل اور سب اپنے اپنے موقف بند پیش کرے۔ سلطان کی دربار بند ہو گئی اور کچھ وقت گزرا تو ایک امیر آدمی اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سلطان کی دربار میں لایا اور مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کی دربار میں اپنے بندے اور موقف اختیار کر کے پوری ٹھاٹ باٹ سے وہاں آ کر پہنچا، اور اس نے آ کر سلطان کو کہا کہ سلطان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گاؤں کے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جائیداد اور یہ زمین میری اپنی ہی ہے۔ اور دوسرا شخص صرف امیر اور آپ کے وزیروں کا من پسند اور چاہیتا ہونے کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ دینے کا خواہش مند ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے۔ تو سلطان جلال الدین اکبر نے کہا کہ ہاں بھائی، گاؤں والوں بتاؤ کہ کیا یہ وقت شخص باقی ہی سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹا ہے؟ تو شہنشاہ مغل اعظم کے کہنے پر وہ سب گاؤں والے بولنے لگے کہ جی بادشاہ سلامت جی، یہ سچ ہی بول رہے ہیں، اور یہ دیہات کے سب سے سچے اور معتبر آدمی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ اس جاگیردار کے حق میں ہی ووٹ دینے لگے اور گواہی دینے لگے۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ واقعی ہی اس میں کوئی نہ کوئی کھوڑ تو تھا۔ تو ان میں سے ہی جو دوسرا طالب تھا وہ ابھی تک تو سلطان کی دربار میں حاضر یا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب سلطان نے اس شخص کے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے، سب نے کہا کہ سلطان اعلیٰ، وہ شخص تو ایک جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ اسی لیے وہ نہ آیا، اسے تو پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اور اسی لیے وہ نہ آیا، اس کو خوف تھا کہ زمین اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو سلطان نے کہا کہ اب اس وقت تو اب لوگ چلے جاؤ اور دوبارہ واپس آنا، میں اس کے بارے میں بعد میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہی کر لوں گا، کیونکہ میں ابھی اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس فریق کے بھی جواب سنوں گا۔ تو سلطان نے اپنے ایک خاص جاسوس کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور اس گاؤں میں جا کر دیکھو کہ وہ دوسرا مدعی کیوں نہیں آیا، اور اس کے بعد مجھے سارے ٹاپک کا واپس آ کر بتانا۔ تو سلطان جلال الدین اکبر کا وہ خاص جاسوس جو اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جب اکبر بادشاہ کا بھیجا ہوا وہ جاسوس اس گاؤں میں گیا تو اسے پتا چلا کہ وہ شخص کوئی امیر آدمی تو نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں صرف کہا جا رہا تھا، بلکہ وہ اس گاؤں کا مفلس ترین اور غریب ترین بندہ ہے۔ جب گاؤں والے دوسرے امیر اور جاگیردار کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے شہنشاہ کی دربار میں آنے لگے تو ان سب گاؤں والوں نے مل کر اس بیچارے شخص کو باندھ دیا اور پھر سب چلے آئے۔ جب سلطان کا وہ وزیر تمام معلومات کو اکٹھا کر کے واپس سلطان جلال الدین اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان جلال الدین اکبر کو آ کر یہی بتایا، یعنی سارا قصہ سنایا، تو سلطان نے اپنے ایک خاص وزیر کو بلایا اور اس کو کہا کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ یا سوچو جس سے میں ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور انصاف سے فیصلہ کر دوں، تاکہ کسی کے درمیان کھوٹ نہ رہے، کیونکہ میں اس معاملے میں کچھ بھی کوئی نہیں سمجھ پا رہا، مجھے دونوں طرف سے سچی لگتے ہیں۔ تو اس وزیر نے سوچ کر سلطان کو کہا کہ یہ دونوں خود طے تو بہت تیز ہو رہے ہیں، میں ان دونوں کے درمیان ان کی سوچ اور فکر کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آپ ان دونوں کو یہ حکم دیجئے کہ یہ بھرے بازار میں سے پانی کی بالٹی بھر کر لے جائیں،
اور جب یہ دونوں اس بازار سے گزرے تو ان کے لیے نعرے لگوائے جائیں، جھوٹا جھوٹا، جو جھوٹ بول رہا ہوگا اس کے ہوش اور ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، تو ان کے ہاتھ سے پانی گر جائے گا۔ تو شہنشاہ اکبر نے ان فریقین دونوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ دونوں کو اس بازار میں سے پانی کی بھری بالٹی بھر کر گزرنا ہوگی، اور اس بالٹی سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی بالٹی سے گرا، جس کی بالٹی سے گرا، تو وہ اس زمین کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو دونوں فریقین نے جی میں جی ملا دی، اور اس کے بعد جو شخص دوسرے لوگوں کو لے کر آیا تھا سب سے پہلے وہ چل پڑا، اور جب وہ بازار میں پوچھا تو بادشاہ اور اس کے وزیر کے منصوبے کے مطابق نعرے کسنے والے لوگ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھے، اور انہوں نے نعروں سے اس شخص کا استقبال کیا، مگر نعروں کے اندر جھوٹا جھوٹا کہلانے کی وجہ سے اس شخص کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ بالٹی گر گئی، یعنی وہ پانی گر گیا۔ جب پانی گرا تو وہ جو اپنا امتحان تھا اس کو وہ شخص ہار چکا تھا۔ اس کے بعد شہنشاہ جلال الدین اکبر نے دوسرے فریق کو بلایا جو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور اس کو بلا کر کہا کہ اس کو بھی کہا کہ تم نے بھی پانی کی کو اس بالٹی کو ان ناروں کے درمیان سے گزارنا ہے۔ اگر ان ناروں کی وجہ سے اگر اس کے درمیان میں تم سے ایک قطرہ بھی پانی کا گرا تو تم اس جائیداد کے حق سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں جائیداد نہیں ملے گی۔ سو جائیداد کا جو دوسرا فریق ہے وہ پانی کی بالٹی لے کر وہ بھی چل پڑا اپنے امتحان کے لیے، اور جب وہ شخص اس بازار میں سے گزرا تو لوگوں نے اس پر جھوٹا 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 ہونے کی آوازیں دینا شروع کر دی اور اس پر محض تنقید کر دی، مگر وہ شخص ڈٹا رہا اور ان کے طعنوں کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتا ہوا وہ شخص آگے گزر گیا، اور اسی طرح چلتے چلتے وہ شخص اپنی منزل مقصود پر بھی پہنچ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو شہنشاہ اکبر نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ جو ساری جائیداد ہے یہ تمہاری ہے، مجھے یقین ہے یہ تمہاری ہی ہوگی، اور میں جائیداد اب سے تمہارے نام کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ ساری یہ جائیداد تمہاری اسی لیے ہے، کیونکہ اگر یہ تمہاری نہ ہوتی تو اپنے خلاف نعرے لگنے کی وجہ سے تم سمجھ جاتے کہ یہ سب تو بادشاہ اور جو پہلے سے معلوم ہے، اور میں جھوٹا ہوں کیونکہ بادشاہ کا ایک منصوبہ ہے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین اکبر نے اپنے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دربار والوں سنو، جھگڑے کے معاملات میں صرف طاقت ہی نہیں جواب دہ ہوتی، جبکہ صبر، تدبر اور غور و فکر سے اکثر کامیابی ملتی ہے۔ جہاں طاقت ناکام ہو جاتی ہے وہیں ایک رئیس کی اصل نشانی دوسرے جہاز رانوں پر غلبہ پانے میں بھی ہے، بلکہ جہاز رانی پر ہے۔ یہ کہانی سلطنت میں پوری سلطنت میں پھیل گئی، اور اسی طرح لوگوں نے سمجھا کہ سلطان تو واقعی ہی عظیم اور دانش مند بھی ہے، تو اس طرح اور انصاف پسند بھی ہے۔ تو ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔